صرف اساتذہ سے نہیں، میں پوری قوم سے اس وقت مخاطب ہوں کہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ یا اسکولوں کی نجکاری کا مسئلہ جو ہے یہ صرف اساتذہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اساتذہ پہلے بھی سادہ زندگی گزارے ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ مزید ظلم کیا جائے گا تو وہ برداشت کر لیں گے۔ یہ تمام تر سرکاری ملازمین کا مسئلہ ہے، لاکھوں جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے، ججز صاحبان، سیکٹری صاحبان اور تقریباً تمام جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ لیکن کیونکہ وہ اساتذہ کے علاوہ جو باقی دیگر ادارے ہوتے ہیں ان میں سرکاری ملازمین جو ہے وہ تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے کما لیتے ہیں، لیکن اساتذہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف ان کی تنخواہ ہوتی ہے، ان کی ایک سادہ زندگی ہوتی ہے، ان کی اپنی ساری زندگی کی شرافت ہوتی ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثریت جو اساتذہ کرام کی ہوتی ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر بنانا ہوتا ہے، ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹے جاتے ہیں ساری زندگی۔ اگر ہم وہی جو پیسے ہمارے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں اگر وہی ہم یہ اسٹیٹ لائف والوں کو دیں تو ہمیں ریٹائرمنٹ پہ کروڑوں روپیہ ملے گا، لیکن ہمارے وہ جو ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت ہمیں جتنے تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں تو اساتذہ کرام اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کر لیتے ہیں یا کوئی مکان وغیرہ بنا لیا، ساری زندگی دی ہوتی ہے سرکاری ملازمت کو۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سرکاری ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اساتذہ کرام کا مسئلہ ہے۔ اساتذہ کرام صرف فرنٹ لائن پہ ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تیسری بات یہ کہ اسکولوں کی نجکاری کی جا رہی ہے، کیا اساتذہ کے بچے ہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ تمام ساری قوم کے بچے جو ہیں سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ آج کل جو اسٹیبلشمنٹ کے نام پر افسران کی ایک غنڈہ گردی ہے تو یہ سب کیا سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے نہیں آئے؟ پرائیویٹ اسکولوں کا تو رواج اب ہوا ہے، یہ جتنے بھی سائنسدان یا جتنے آفیسرز یا جتنے سیاستدان یہ سب سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں، تو 1-2% ہوں گے جو پرائیویٹ میں پڑھے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ بار بار اساتذہ کرام کو ڈرایا جا رہا ہے۔ لاہور میں جو اساتذہ کرام کے لیڈران کو گرفتار کیا گیا وہ رات کو سوئے ہوئے تھے احتجاج میں ہی اسی جگہ پہ ہی، تو انہیں اٹھا کر گرفتار کر لیا گیا۔ کیا انہوں نے کوئی روڈ بلاک کی ہوئی تھی یا وہ کوئی توڑ پھوڑ کر رہے تھے یا انہوں نے کوئی دہشت گردانہ کارروائی کی تھی؟ کس لیے انہیں گرفتار کیا؟ صرف احتجاج کرنے پہ۔ کیا ہم احتجاج نہیں کر سکتے کہ ہمارے اسکولوں کی نجکاری نہ کی جائے؟ اسکول جو ہیں وہ شہروں کے وسط میں آ چکے ہیں، وہ جو زمین ہوتی تھی ان کے کروڑوں روپے کی اب وہ اربوں روپے کے ہو چکے ہیں، اب ان کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ کچھ تو اس ملک میں رہنے دیں جو سرکاری ہو، کچھ تو ایسا ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ ہر ملک میں بچوں کو پڑھانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں پر وہ نجکاری کا وہ چکر چلا رہے ہیں۔ نجکاری کرنی ہے تو ان اداروں کی کریں جو سفید ہاتھی بن چکے ہیں۔ سکولوں میں تو کام چل رہا ہے، کیا بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا؟ اگر پڑھایا جاتا ہے، کام چل رہا ہے، تو پھر یہ ظلم سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب کل سے وہ ڈنڈے کے زور پر یہ احتجاج ختم کروانا چاہ رہے ہیں۔ اساتذہ پہ آپ ڈنڈے چلا رہے ہیں، اساتذہ پہ آپ پرچے دے رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اسے روک دیں۔ اگر اسکولوں کی نجکاری ہوئی یا مزید اساتذہ کرام کو گرفتار کیا گیا تو پہلے تو ساری قوم ہی بددل ہوئی ہے۔ اب اگر اساتذہ کرام بددلی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے تو یاد رکھیے گا اگلی جو نسل ہے اسے اپنے وطن سے کوئی محبت نہیں ہوگی۔ اگر اساتذہ کرام اپنی تکالیف اور معاشرے کی برائیاں اور ہمارے ملک پہ جو قابض ٹولہ ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگ گئے اپنی نئی نسل کے ساتھ تو آپ کا کیا بچے گا؟ اس طرح مت کریں۔ اگر سوشل میڈیا کی طاقت ہے یا ادارے اپنی طاقت دکھا رہے ہیں تو ایک طاقت استاد کے پاس بھی ہے، وہ نئی نسل کو تیار کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نئی نسل کے ذہن میں بھی یہی بات آ جائے کہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور جو ایک ٹولہ ہے وہ اپنے مفادات کے لیے عام طبقے پہ ظلم کر رہا ہے۔ کیا کھربوں روپے کی بے ایمانیاں نہیں چل رہی ملک میں؟ کیا 24 ارب ڈالر قرضہ لے کر نہیں کھا لیا گیا؟ کیا وابڈا میں پچھلا جو افسر تھا 70 ارب روپے لے کر نہیں بھاگ گیا؟ کیا لوگوں پر 100 ارب روپے کرپشن کے کیسز نہیں چل رہے؟ کیا سیلاب زدگان کے نام پر سندھ کو 350 ارب روپیہ دیا گیا، وہ کسی سیلاب زدگان کو ملا؟ یا پورے ملک میں زلزلے کے بعد جو فنڈ وغیرہ اکٹھے کیے، اربوں ڈالر کی کرپشن ہو رہی ہے، اور جو اقوام متحدہ کو دکھانے کے لیے ظلم اساتذہ کرام پر اور سرکاری ملازمان پر کیا جا رہا ہے۔ ہم کام کرتے ہیں تو اپنی تنخواہ لیتے ہیں،
اپنے پیسے کٹواتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے وقت ہمیں وہ پیسے دیے جاتے ہیں، ہم پر کوئی ترس نہیں کھایا جاتا۔ یاد رکھیں وہ ہوگا کہ اساتذہ بد دل ہو جائیں گے، جس طرح ہر ادارے میں کرپشن چل رہی ہے، ہر ادارے میں، چھوٹے پی این سے لے کر بڑے بڑے آفیسرز تک سب کرپشن کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، صرف سوائے استاد کے۔ اگر استاد نے بھی یہ کام شروع کر دی، آپ چاہتے ہیں کہ استاد بھی یہی کام شروع کر دیں یا ہم نوکری چھوڑ دیں، کیا کریں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ کیا اتنی مہنگائی میں استاد کی جو تنخواہ ہے اس کا گزارا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل میں تیل بھروانا بھی مشکل ہو چکا ہے، اور باقی اداروں میں دیکھیں افسران بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں۔ اساتذہ کرام پہ ظلم بند کیا جائے، ہمارے مسائل کو سمجھیں، ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی بجائے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، جو لیڈران کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کریں، ورنہ یہ جنگ رکے گی نہیں، یہ سرد جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کا سارا نقصان ملک کو ہوگا، ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ میرے وطن کو نقصان ہوگا اس کا۔